أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 88۔ سورۃ الواقعہ کے شروع میں بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ مقربین، یہ بھی جنت اعلی جنتی ہیں، اور اصحاب الیمین جو اس سے نیچے والے مرتبے کے ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، اور تیسرے ہیں اصحاب المشأمہ یعنی المکذبین الضالین، گمراہ لوگ جن کے لیے جہنم ہے۔ وہ دن قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے شروع سورہ واقعہ میں، اور سورہ واقعہ کے آخر میں موت کے وقت کے احوال کا ذکر ہے کہ جن پر موت آئے گی وہ 3 قسم کے لوگ بن جائیں گے موت کے وقت۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو تو ہوں گے مقربین، اللہ کے قریب، رتبے میں قریب، اللہ کا قرب پانے والے۔ مفسر ابن کثیر رحمہم اللہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ فَعَلُوا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَبَعْضَ الْمُبَاحَاتِ۔ مقرب وہ ہوتے ہیں جو جتنے بھی ان پر واجبات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مستحبات تک ادا کرتے ہیں، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ نے ان پر حرام کیا ہے، مکروہات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو شریعت نے حرام نہیں کیا لیکن پسندیدہ امور بھی نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور بعض ایسی مباح چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے کہیں ہماری عادت کو نہ خراب کر دیں، تاکہ اللہ کے قرب پانے میں ہماری کمی نہ آ جائے۔ تو وفات کے وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے عمدہ؟ فروح وریحان وجنت نعیم، ان کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں فرشتے اور ان کو کہتے ہیں اب آرام ہوگا۔ فروح وریحان وجنت نعیم، کہ اب تو راحت میں ہوگا، تو بڑے رزق میں ہوگا، خوشبوؤں والے رزق میں ہوگا، تجھے جنت کی خوبصورت خوشبوئیں نصیب ہوں گی۔ وجنت نعیم، اور نعمتوں والے باغات میں اب تو رہے گا۔ یہ خوشخبریاں لے کر آئیں گے فرشتے اس کے پاس، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ان ملائکۃ الرحمت تقول، کہ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں جب نیک آدمی کو لینے آتے ہیں، مقرب آدمی کو، اللہ کے ولی کو، ایتھا الروح الطیبہ فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح، پاک جسم میں رہنے والی، کنت تعمرینہ، تو اس کو آباد کرتی رہی، پاک کرتی رہی اس جسم کو، اخرجی الی روح وریحان ورب غیر غضبان، تو نکل اللہ کی طرف جا، فروح وریحان وجنت نعیم، کہ تو آرام کی طرف جا اور خوشبوؤں اور رزق کی طرف جا، ورب غیر غضبان، اور اس رب کی طرف جا جو تیرے اوپر غصے میں نہیں ہے، تیرے اوپر خوش ہے۔ یہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس وقت اس کو کہا جاتا ہے اب تو آرام میں ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ ابو العالیہ کے قول مشہور ہے کہ لا یفارق احد من المقربین، کہ مقربین میں سے کوئی بھی
دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا حتیٰ یؤتا بغصن من ریحان الجنہ، حتیٰ کہ اس کے پاس جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک ٹہنی لائی جاتی ہے، اس کو خوشبوئیں جو سنگھائی جا رہی ہیں، اسے جو رزق کی بشارت دی جا رہی ہوتی ہے، تو فیقبض روحہ فیہ، اسی کے اندر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح محمد ابن کعب رحمہ اللہ، ان کا فرمان بھی مشہور ہے، لا يموت احد من الناس حتى يعلم، لوگوں میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک کہ اسے یہ نہ بتا دیا جائے آخر وقت میں امن اہل الجنت ہوا ام من اہل النار، کہ وہ جنتیوں میں سے ہوگا یا جہنمیوں میں سے ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو پکا رکھتے ہیں، مومنوں کے اللہ تائید کرتے ہیں پکی بات کے ساتھ، کیونکہ یہ پکے عقائد والے تھے، پکی بات کے ساتھ اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی ساری منازل میں، حتیٰ کہ موت کے وقت، حتیٰ کہ عالم برزخ میں، حتیٰ کہ عالم محشر میں، ہر جگہ اللہ ان کی تائید کروائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ لملک الموت، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرماتے ہیں، انطلق الی فلان، فلانے کے پاس اب جا، فاتنی بھی، اس کو لے کر آ میرے پاس، فإنه قد جربته بالسراء والضراء، میں نے اس کو تنگیوں اور خوشیوں ہر جگہ آزمایا ہے، فوجدته حيث احبه، تو میں نے اس کو اسی طرح پایا جس طرح کہ میں چاہتا تھا، اس نے ساری عبادات اچھی کر کے کی، ایتنی بھی فلی اریحنہ، اب میرے پاس اس کو لے کر آؤ تاکہ اب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اور سکون دے دوں۔ فینطلق الیہ ملک الموت، پھر اس کے پاس ملک الموت لے آتے ہیں، اور ایسے پروٹوکول کے ساتھ کہ ومعه 500 من الملائکہ، ان کے ساتھ 500 فرشتے اور بھی ہوتے ہیں، معہم اکفان وحنوت من الجنہ، ان کے پاس کفن، ان کے پاس جنت کی لباس، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ومعہم زبائر الریحان، اور ان کے پاس خوشبوؤں کے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، وفی رأسها 20 لولا، اور اس کے اوپر 20 رنگ ہوتے ہیں، لکل لون منها ریح سوا ریح صاحبہ، ہر ایک کا الگ رنگ، الگ خوشبو ہوتی ہے جو اس دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، ومعہم الحریر الابیض فیہ المسک، ان کے پاس سفید ریشم اور اس کے اندر کستوری جیسی خوشبوئیں ہوتی ہیں، انتہائی اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، جس طرح بہت بڑا کوئی عہدیدار آ رہا ہے۔ اس کی تائید سورہ یاسین میں بھی ملتی ہے کہ جب مرد مجاہد شہید ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے اس شہادت اور مسئلہ توحید کے بیان کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری اتنی عزت کروائی ہے، وجعلنی من المکرمین، میری بڑی عزت کروائی ہے۔ ایک حدیث میں، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، انتزاور اذا متنا ویرا بعضنا بعضا، اے اللہ کے رسول، کیا جب ہم مریں گے ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تکون النسم طیرا یعلق بالشجر، صرف دیکھنا ہی کیا، مومن کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ پرندہ بن کر، یہ پرندے کی سواری سے ملتی ہے، یہ جنت کے درختوں کے ساتھ بھی لٹک لٹک کر مزے کریں گے۔ اور اسی مضمون کے ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، اتنی بڑی حدیث کی سند ہے کہ 3 امام اسے بیان کرنے والے ہیں صحابی سے، حضرت امام احمد ابن حنبل، وہ حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، وہ حضرت الامام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حدیث میں آتا ہے 3 امام ایک دوسرے سے حدیث پڑھ کر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ حتى يرجعه اللہ الى جسده یوم یبعثہ، کہ مومن کی جو روح ہے وہ ایک پرندے کی صورت میں آتی ہے، یعنی حواصل طیر، دوسری حدیث میں حواصل طیر، پرندے کے پیٹوں میں اسے داخل کیا جاتا ہے، یعنی سواری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں انسان پرندہ بن جاتا ہے، بلکہ وہاں اسے پرندوں کی سواری عطا کی جاتی ہے۔ یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، پھر وہ درخت جنت کے درختوں کے ساتھ اپنے گھونسلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ دن قیامت اللہ اس کی روح کو واپس لوٹائے گا اس کے جسم میں۔ یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اتنی بڑی حدیث کے اندر، جسے 3 امام نقل کرتے ہیں، جو کہتے ہیں مردے کی روح قبر میں واپس آ جاتی ہے، حالانکہ وہ تو جنت میں عیش و عشرت میں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا اسناد عظیم و متن قویم، بہت بڑی سند ہے اور بہت پکا متن ہے، جس میں ہے کہ مومن کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے، دن قیامت اللہ اس کے جسم میں واپس لوٹائے گا۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جب اسے یہ خوشخبری دی جائے گی تو اس وقت اس کے کیا ہی مزے ہوں گے، وہ تو یوں سمجھے گا جیسے میں قید خانے سے نکل کر آج آزادی میں آیا ہوں، ہر قسم کے اس کو مکلف ہونے سے آزادی مل جائے گی، تو اس سے آج کے بعد کسی کام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا ہے یہ کیوں نہیں کیا، کوئی ڈر نہیں، ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں۔ پھر اگلی دنیا میں جائے گا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اور بڑی دنیا اسے وہاں ملے گی۔ وہ سمجھے گا جس طرح کوئی کنویں سے نکل کر باہر کی دنیا میں آتا ہے کہ یہ ایک کنواں تھا جس میں پڑا ہوا تھا، دنیا تو اب میں نے دیکھی ہے، آسمان و زمین کی سیریں تو اب دیکھی ہیں، اتنی بڑی جنت۔ یہ ہے مقربین لوگ ہوں گے۔ اما ان کان من اصحاب الیمین، جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی وفات کے وقت انہیں بھی خوشخبریاں اتنی تو ملیں گی نا، فسلام لک من اصحاب الیمین، ان کو خوشخبریاں ملیں گی۔ اس کے 2 مطلب، ایک تو ہے کہ فرشتے اسے آ کر خبر دیں گے، تسلم علیہ الملائکۃ وتخبرہ انہ من اصحاب الیمین، کہ اسے فرشتے آ کر سلام پڑھیں گے اور خوشخبری دیں گے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، یعنی اسے کہیں گے تو بھی بچ گیا ہے، تجھے اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے تجھے عذاب سے بچا رکھا ہے، اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، یعنی وہ کہیں گے لا بأس علیک انت الی سلامت، ڈر نہیں، تو بڑی سلامتیوں کی طرف جا رہا ہے، جس طرح سورہ فصلت میں آتا ہے آیت نمبر 30 سے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا تھا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ کر رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آتے ہیں وفات کے وقت، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم اب ڈرنا نہیں، نہ کوئی غم لگے گا آئندہ تمہیں، جنت کی خوشخبریاں لو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار رہے، یعنی تمہاری ہر وقت تائیدیں کرتے تھے، تمہارے دوست بن کر رہے، تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں اب ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، کسی چیز کی تمہیں کوئی چیز پوچھنی ہے کرنی ہے، یہاں کے ماحول ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جو تم مانگو تمہیں ملے گا، جو تم چاہو گے دستیاب ہو جائے گا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہو لے کر آتے ہیں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے تمہارے لیے۔ یہ ہے فسلام لک من اصحاب الیمین، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہوگا، یا تو ان کو سلام دیا جا رہا ہے یا دعا دی جا رہی ہے
کہ تم بچ گئے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ واقعی تم بچ گئے، یہ دعا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، فرشتے بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ اور نعوذ باللہ اگر درجہ ہوا تیسرا کہ اما ان کان من المکذبین، وہ جو حق اور سچ کو جھٹلانے والے لوگ تھے، الضالین گمراہ لوگ تھے، فنزل من حمیم، اس کے لیے تو جہنم کا گرم پانی بطور مہمانی کے، نعوذ باللہ۔ پہلا پانی حمیم کیا ہے؟ وہ ایک پیپ ہے جو جہنم کے اندر سے انہیں پلائی جائے گی اور اندر کی ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی، جس طرح قرآن میں ہے یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اندر کی چیزیں گل کر باہر نکلیں گی، چمڑے گل جائیں گے۔ وتصلیۃ جحیم، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ خبر سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا اللہ کی پاکیاں بیان کرو، اللہ پاک ہے شریکوں سے، سچے اللہ کو جھٹلاؤ نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، تیرا رب بہت بڑا ہے، تیرا رب بہت بڑا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں پڑھا کرو اس کو، سبح اسم ربک العظیم، اس لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدوں میں پڑھا کرو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ حدیث پاک میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی اور نسائی میں ہے کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے کھجور لگ جاتی ہے۔ اس کے 3 لفظ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ ایک لفظ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تھوڑا اس سے زیادہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ حدیث اسی کے لیے۔ اور تیسرا بھی ایک لفظ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ کلمے ہیں، بڑے محبوب کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی سورہ واقعہ کا خلاصہ ہے لوگوں، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ ان ماننے والوں میں کوئی مقرب ہوں گے، کوئی اصحاب الیمین ہوں گے جن کے ساتھ کچھ کمی ایسی لگ گئی تھی کہ مقربین کا درجہ تو نہ پا سکے لیکن پھر بھی جنتی رہے۔ ہاں دوسرا نہ بننا جنہوں نے اللہ کی سچی توحید کو جھٹلایا تھا، تو ان کے لیے تو پھر بہت بری چیزیں ہوں گی، جہنم میں بھی اور موت کے وقت بھی، نعوذ باللہ، وما علینا الا البلاغ۔